الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ یتیم کے مال کے بعد ذکر کیا گیا ہے معاشرے میں پائی جانے والی بہت بڑی خطا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ پہلی قوموں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس خطا کا شکار تھی۔ قوم موسیٰ جیسے جادوگری میں تھی، قوم لوط بدفعلی میں تھی، قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرنے میں مبتلا تھی۔ ہر پیغمبر نے مسئلہ توحید کے بیان کے بعد اپنی قوم میں پائی جانے والی نمایاں کوتاہیوں اور خطاؤں کی نشاندہی کی۔ کئی دن آپ اس پہ بولتے رہیں اور اپنے معاشرے کو بیان کرتے رہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کے معاملے میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ترازو پکڑ لیتے ہو تو پورا کام کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول میں کمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا قرآن نے کہا ہے جو ترازو ہے وہ ترازو خراب، وہ کمی جس مسئلے میں کوتاہی ہے وہ ترازو کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے، یعنی ترازو درست لو، ترازو ٹھیک ہو، ترازو خراب نہ ہو۔ ترازو یعنی تولنے کا جو پیمانہ ہے بذات خود وہ پیمانہ خراب نہ ہو تو پھر ناپ تول میں کمی نہیں ہو سکتی۔ مولا ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی گرام کا فرق پڑ سکتا ہے، بڑی کوشش کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ذرے کا ہو سکتا ہے۔
اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، میں اللہ اس بندے کی طاقت سے زائد بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تیرا کنٹرول ختم ہے، اختیار ختم ہے، وہاں پر کوئی پابندی نہیں۔ جہاں تیرا کنٹرول ہے، تیرا اختیار ہے کہ ترازو خراب نہیں ہونا چاہیے، کانٹا خراب نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ قوم شعیب جو ہے اس کا خریدنے والا پیمانہ اور تھا، بیچنے والا پیمانہ اور تھا، یعنی دونوں پیمانے الگ الگ تھے۔ خریدنے والا پیمانہ ذرا بڑا تھا، اب کلو لینے کے لیے، 1000 گرام لینے کے لیے، 1 کلو خریدنے کے لیے پیمانہ بڑا ہے، یعنی 1100 گرام کا پیمانہ ہے۔ کلو کا پیمانہ 1000، لیکن یہ 1100 کا ہے۔ جب بیچنے کی باری آتی ہے اس وقت وہ پیمانہ رکھ دیتے ہیں، بیچنے والا پیمانہ 950 گرام کا ہے یا 900 گرام کا ہے۔ شکلیں ایک جیسی ہیں، سن رہے ہو؟ پیمانے کی شکلیں ایک جیسی ہیں، خریدنے کے لیے اور ہے، لیتے 1000 ہیں لیکن پیمانہ 1100 گرام کا ہے۔ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا، 100 گرام اضافی لے لیتے ہیں۔ جب بیچنے کی باری آتی ہے پیمانہ الگ ہے، 900 گرام کا ہے، دینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، دے کم دیتے ہیں۔ آج بھی وہ کام ہو گیا، پیمانہ کم ہے، لکھا کلو ہے، دیتے 900 گرام ہے۔ یہ قوم شعیب کی بیماری آج اس قوم میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، پیمانہ خراب نہیں ہونا چاہیے، ترازو درست ہونا چاہیے۔ آج کل کمپیوٹر کانٹا درست ہونا چاہیے، گراموں کا فرق نہ پڑے۔ جو تمہارا بس ہے، جو تمہارا اختیار ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن ہلاکت کر رہا ہے، رحمان ہلاکت کر رہا ہے، معنی وہی دو ہیں۔ ایک برباد ہو جائیں وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور دوسرا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ سن رہے ہو؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ وہ کون سی وادی ہے؟ بقیہ جہنم۔ دن میں 70 بار، مختلف روایات ہیں، دن میں 70 بار اس ویل نامی وادی سے بقیہ جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل ہلاکت ہے یا جہنم کی وہ وادی میں نے ان بندوں کے لیے رکھی ہے المطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک مقام ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ آپ پھل لینے کے لیے گئے، سامنے دیکھا بڑے خوبصورت پھل ہیں، بڑے بہترین پھل ہیں، آپ نے قیمت کی ہے، بہت تو کیا ہے، لیکن جب دینے والا دینے لگا اس نے نیچے سے خراب پھل اٹھائے۔ تجربہ اتنا ہے، ہاتھوں میں پھرتی اتنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، ستھرے ظاہری طور پر، لیکن داغدار پھل آپ کے تھیلے میں ڈال کے دے دیے۔
کبھی یوں بھی ہوا کہ تھیلے بنا کے رکھے ہیں، آنکھ بچا کے تھیلا بدل کے آپ کو وہ خراب پھل دے دیے۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو قوم شعیب میں پائی جا رہی تھی۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس زمانے میں تم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاؤ اس وقت بیماری کیا آئے گی، اس وقت قحط آ جائے گا، بحران پڑ جائے گا۔ جی چینی نہیں مل رہی بازار سے، آٹا نہیں مل رہا بازار سے، تیل نہیں مل رہا شہر سے، یہ آنے والے نت نئے بحران، یہ ناپ تول میں کمی کے نقصانات ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بادشاہ جو ملے گا وہ بادشاہ بھی ظلم کرنے والا ہوگا۔ آج بادشاہ بھی ظالم ہے، آج بحران کا زمانہ بھی ہے۔ آخری بات سنیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خوشبو کستوری وہ آ گئی، تقسیم ہونے لگی ہے۔ بندہ تقسیم کون کرے؟ سارے مسلمانوں میں حصوں کے حساب سے برابر برابر بانٹنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرمانے لگیں امیر المومنین آپ یہ کام مجھے دے دیں، میں بیٹھتی ہوں، میں بانٹتی ہوں، برابر برابر بانٹوں گی۔ آپ نے فرمایا خیال کرنا یہ ترازو ہمارے گھر کا ترازو ہے، وہ ذرہ جو ہمارے ترازو کو لگ جائے گا وہ بھی زیادہ، وہ ذرہ جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گا وہ بھی زیادہ، وہ خوشبو جو صبح سے شام تک ہمارے گھر میں سونگھی جائے گی وہ بھی زیادہ۔ اللہ کریم کے دربار میں عمر عدل کا بادشاہ بن کے جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نامہ اعمال میں ذرہ برابر کستوری کی خرد برد ثابت ہو جائے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے ناپ تول کا پیمانہ۔ اس لیے قرآن نے یتیم کے مال کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کے معاملے میں قسط انصاف کرو۔ کیا کرو؟ اب آپ اپنے زمانے کو دیکھیں، کپڑے کو دیکھیں، جوتے کو دیکھیں، دکاندار جس کی قسم کھاتا ہے کہ یہ چمڑا ہے، نکلتا ہے نہیں۔ آپ پیٹرول پہ جائیں پیمانہ پورا نہیں ہے۔ اچھا آپ ایسے چپ ہے جیسے سارے کام آپ کے ذمہ پڑ رہے ہیں، اور میں تو کسی کا پیٹرول پمپ نہیں، پیمانہ پورا نہیں ہے۔ آپ دودھ والے کے پاس جائیں، پانی زیادہ ہے دودھ کم ہے، آپ دیکھ لیں کیمیکل زیادہ ہیں، دودھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کپڑا لینے جائیں وہاں پر بھی دھوکا ہے، پھل لینے جائیں وہاں پر بھی دھوکا ہے، اشیاء خرد و نوش لینے جائیں وہاں پر بھی دھوکا ہے، گوشت لینے جائیں وہاں پر بھی دھوکا۔ کس کس کی بات کریں گے؟ معاشرے میں پائی جانے والی ہر چیز میں جس کو بھی ہلائیں گے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، التاجر صدوق الامین، قسمیں نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین، وہ جو
تجارت میں سچائی کرے، خرید و فروخت میں سچائی کرے، بد دیانتی نہ کرے، دیانتداری رکھے، دھوکہ دہی سے کام نہ لے۔ کل جب معاشر قائم ہوگا، اللہ ایسے سچ بولنے والے تاجر کو انبیاء کرام کی صفوں میں کھڑا فرما دیں گے، نبیوں کے ساتھ۔ اس آیت پہ مجموعی تبصرہ ہم آخر میں کریں گے۔ ابھی عدل کی بات ہے، عہد پورا کرنے کی بات ہے، صراط مستقیم کا تذکرہ ہے، غلط راستوں سے اجتناب کی تاکید ہے۔ یہ سارے مقامات پڑھنے کے بعد پھر ہم اس آیت پہ مجموعی تذکرہ کریں گے۔